لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج ہم سورہ الضحیٰ پڑھ رہے ہیں اور سورہ والضحیٰ کی پہلی 5 آیتیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ویسے کل اس کے 11 آیتیں ہیں اور یہ بھی سورت مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں یہ 93 نمبر سورہ مبارکہ ہے۔ کل ہم نے سورہ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک یہ پڑھی تھی، اور سورہ والضحیٰ بھی الم نشرح کے تقریباً ساتھ ہی نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ والضحیٰ کا پس منظر بڑا عجیب ہے، اور وہ اس طرح کے مختلف روایات ہیں علماء کی۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ سورت جو نازل ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب وحی کا آغاز ہوا تو ایک تسلسل کے ساتھ لگاتار وحی آتی رہی، روزانہ وحی نازل ہوتی، اور بیچ میں آ کے مختلف علماء نے مختلف اس کی تعداد لکھی ہے دنوں کی، کہ 3 دن وحی آنا بند ہو گئی، بعض نے 40 دن بھی لکھا کہ 40 دن تک کوئی وحی نہیں آئی، بعض نے دن مختلف لکھے ہیں، لیکن یہ لکھا کہ چند دن وحی نہیں آئی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی فکر ہوئی کہ بھی روزانہ ایک تسلسل کے ساتھ وحی آتی تھی، اور رب کا کلام سننے کو ملتا تھا، رب کا پیغام روزانہ آتا تھا، جبریل امین آتے تھے، لیکن اب اتنے دن ہو گئے اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں فکر مند ہوئے کہ خیر ہو سی کیوں نہیں وحی آ رہی۔ تو اس دوران کفار نے بھی طعنے دینا شروع کر دیے اور کہا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، ان سے بیزار ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی کلام نہیں آ رہا۔ بعض نے تو یہ لکھا، اور بعض علماء نے لکھا کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، جس کے بارے میں بات بھی ہوئی تھی سورہ لہب کے اندر، تبت یدا ابی لہب و تب میں، تو اس نے، اس کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی پچھلی رات تہجد وغیرہ کے لیے سرکار اٹھا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا بولتی تھی، ویسے بھی بڑی زبان دراز عورت تھی، تو یہ بڑا بولتی تھی کہ رات کو اٹھ جاتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، یا اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کچھ دن ناساز رہی، تو ان دنوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی رات نہیں اٹھے۔ بعض علماء یہ لکھا، تو ام جمیل نے آ کے، ابو لہب کی بیوی نے آ کے سرکار علیہ السلام سے کہا کہ اب تم رات کو جاگتے نہیں ہو، رات کو اٹھتے نہیں ہو، اور معاذ اللہ جو اس کے لفظ جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، بڑے سخت لفظ اس نے بولے، کہتی تمہارے شیطانوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اب تم رات کو کھڑے نہیں ہوتے اور رات کو اٹھتے نہیں ہو۔ تو جب یہ ہو سکتا ہے یہ دونوں واقعات ہی پیش آئے ہوں،
تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اور جب یہ آیتیں لے کر جبریل امین آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ ایک وقفے کے بعد جب ملاقات ہو تو ظاہری بات ہے ایک تڑپ، ایک اشتیاق، شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو جبریل امین جب آئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل کہاں رہ گئے تھے، میں تو تمہارے اتنے دن سے تمہارا منتظر تھا، تمہارے شوق میں تھا۔ اور حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے آپ کے خدا کی مجھے کہ میں بھی آپ کے انتظار میں یا آپ سے ملاقات کے بڑے شوق میں تھا۔ جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں بھی ادھر گیا سی، تو میں بھی بڑے اشتیاق میں تھا، لیکن میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو تبھی میں کلام لے کر آؤں گا، لیکن تڑپ مجھ میں بھی تھی کہ اتنے دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بہر کیف سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ، دُحا ویسے اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج بالکل اپنے جوبن پر آ جاتا ہے اور اس کی روشنی بالکل پھیل جاتی ہے، اور چاشت کو بھی دحا کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز عربی زبان میں۔ اور عید الاضحیٰ وہ بھی اسی سے ہے کہ وہ بھی چونکہ روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ بہر کیف دحا کا ویسے مطلب ہے چمکتے دن کی قسم، چمکتے ہوئے دن کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی جب رات مکمل اندھیری ہو جائے اس کی بھی قسم۔ اللہ اکبر، یہ دو قسمیں اس جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمائیں، اور ان دونوں کی مختلف وجہ ہیں کیوں یہ قسمیں ارشاد فرمائی۔ ایک دن کی، آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ پہلے کہا مجھے دن کی قسم، روشن دن کی، پھر کہا کہ اندھیری رات کی قسم۔ اب اس میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ روشن دن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے چمکتے دن کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اور واللیل اذا سجا، اس سے مراد سرکار کی زلفیں ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ بھی بعض علماء نے لکھا۔ بعض نے یہ لکھا کہ چمکتے دن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال ہیں جو اعمال مخلوق کے سامنے تھے، کیونکہ مخلوق کے سامنے وہ چمکتے دن کی طرح تھے کہ اے میرے پیارے، مجھے آپ کی زندگی کے اس حصے کی قسم جو مخلوق کے سامنے ہے اور تمام مخلوق آپ کو بے عیب سمجھتی ہے، بے عیب کہتی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور آپ کی زندگی کے اس حصے کی قسم جو مخلوق سے تو چھپا ہوا ہے لیکن رب کے سامنے ہے اور رب بھی اس کو بے عیب دیکھتا ہے، یعنی مخلوق اور خالق دونوں کے سامنے آپ بے عیب ہیں۔ اور واضح سے مراد جو مخلوق پر واضح ہے، اور لیل سے مراد کہ جو مخلوق سے چھپا ہوا ہے، مطلب وہ صرف رب کے سامنے واضح ہے۔ تو بہر کیف اور بھی تقریباً 13-14 اقوال علماء نے تفسیر کے اندر اس کے بیان کیے کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، کہ مجھے اے حبیب چمکتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تاریک رات کی قسم، یعنی میں دن اور رات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کیا ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ ما ودعک ربک، اور یہاں پیار دیکھیں کہ رب الملائکہ بھی کہا جا سکتا تھا، رب السماوات، رب الارض، کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ محبت، پیار اور تسلی، حوصلہ دیکھیں، ربک، اے حبیب آپ کا رب۔ حالانکہ رب تو سب کا رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، ہر چیز کا وہ رب ہے، تو اضافت کسی کی طرف بھی کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں چونکہ خالصتاً اپنے محبوب کو تسلی دینا تھی، حوصلہ دینا تھا، تو کہا اے حبیب ربک، آپ کے رب نے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا ہے آپ کے رب نے آپ کو، وما قلا،
اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ میری ایک سمجھ میں بات آ رہی تھی رات جب میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ والضحیٰ اور واللیل اذا سجا سے ایک یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، ایک معنی میرے سمجھ میں آ رہا تھا، اور وہ یہ کہ چونکہ وحی یا تو دن کو نازل ہوتی تھی یا رات کو نازل ہوتی تھی، دو ہی وقت ہو سکتے ہیں نا، تو اب وحی آنا بند ہو گئی، عارضی طور پر نہیں وحی آ رہی، تو اب جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی بھی قسم کھائی جس دن میں جبریل امین پیغام لے کر آتے تھے، اور اس رات کی بھی قسم کھائی کہ جس رات میں جبریل امین پیغام لے کر آتے تھے، کہ اے میرے پیارے حبیب مجھے اس دن کی قسم جس دن میں جبریل آپ پر کلام لے کر آئے، اور اس رات کی بھی قسم کہ جس رات میں جبریل آپ پر کلام لے کر آئے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے وہ ناراض ہوا ہے۔ اور رہی بات کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یہ بھی اسی تناظر میں بات کی گئی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ دن وحی نہیں آئی تو سرکار علیہ السلام کا مقام نیچے آ گیا، درجہ کم ہو گیا، چونکہ مسلسل وحی آتی رہتی تو درجہ مقام مرتبہ بڑھتا چلا جاتا۔ اب اتنے دن یا 40 دن تک وحی نہیں آئی تو وہ درجے ایسا ایسا پھر نیچے آ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اور جو آپ کی آنے والی گھڑی ہے وہ زیادہ بہتر ہے من الاولی، پہلے والی گھڑی سے، یعنی اے میرے حبیب آپ کا ہر آنے والا سانس، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا وقت وہ پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جنگیں، غزوے اور وہ تمام فتوحات پہلے سے دکھا دیں کہ جو سرکار علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوئیں یا تابعین کے زمانے میں ہوئیں، کہ اے میرے پیارے دیکھیں کس طرح آپ کا دین پھیل رہا ہے، یہ فلاں علاقہ بھی فتح ہو گیا، یہ بھی فتح ہو گیا، یہاں بھی کامیابی، یہاں بھی کامیابی، وہ ساری چیزیں دکھائیں، اور پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے، آپ بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ کہ وحی کا سلسلہ چند دن رکا بھی ہے تو آپ کے درجات نیچے نہیں آئے، بلکہ آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام جب اپنی ظاہری حیات طیبہ میں تھے تو سرکار کی شان اور سرکار کے اوصاف تو تب بھی گنے نہیں جا رہے تھے، تب بھی احاطہ شمار میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اب جب سرکار علیہ السلام کو 1450 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے، اور پھر قیامت تک کتنے سال اور آئیں گے، تو پھر اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر سے بہتر، یعنی سرکار علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو سرکار کی حیات طیبہ میں تھا، سرکار کا مقام آج اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ قیامت تک اور بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر میدان محشر میں تو پھر دیکھیں اس مقام اور اس مرتبے کا کیا حال ہوگا کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، بہتر سے بہتر، اور قیامت تک وہ درجات کہاں تک جا پہنچیں گے، وہ مقام کہاں تک جا پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ حدیث شفاعت کے اندر کہ سارے انبیاء کے پاس لوگ جا چکے ہوں گے، لیکن سب کہیں گے کہ آج کے دن یہ عہدہ میرے پاس نہیں ہے، یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جائیں، کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ سرکار کے پاس آ کر کہیں گے تو سرکار فرمائیں گے کہ ہاں انا لہا، ہاں آج یہ میرا ہی عہدہ ہے، آج یہ منصب میرے پاس ہے۔ تو سرکار علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعائیں فرمائیں گے۔ بہرکیف اب آخری آیت ہے، اور اس کی ہر آیت، ہر لفظ
اپنا ایک لطف اور اپنا ایک معنی اور اپنا ایک مفہوم رکھ رہا ہے، اور اس کا مزہ اس آیت مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ کا وہ سب سے نرالا اور سب سے الگ ہے۔ آخر میں فرمایا، یہ 5ویں آیت ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ ان قریب، وَلَسَوْفَ ان قریب يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَى، کہ اے میرے پیارے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ میرے پیارے آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ ایک صحابی سے، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک صحابی رسول نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب من یشاء، تو یہ والی آیت کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، کہتے میں سمجھتا تھا کہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا۔ کہتے میں سمجھتا تھا کہ پورے قرآن میں ایک یہی آیت ہے جو گنہگاروں کے لیے، روح سیاہوں کے لیے جو ایک آسرا ہے، جو ایک تسلی ہے کہ چلو وہاں کچھ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں بعد میں جب اس آیت پر میری نظر گئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے میرے پیارے ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہتے جب یہ اس کا مفہوم میرے ذہن میں آیا تو پھر میں نے کہا نہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن پورے قرآن پاک میں اگر کوئی ایک آیت ایسی ہو جو گنہگاروں کے لیے، روح سیاہوں کے لیے، جو ہم غریبوں کے لیے ایک سہارا ہو، ایک امید ہو، ایک آسرا ہو پورے قرآن پاک میں، تو وہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ حبیب اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے عرض کروں گا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اور میں اس قدر دعائیں کروں گا اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اس قدر رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے گا، اور اتنی بخشش فرمائے گا کہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ یا اللہ ہاں اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس قدر عطائیں رب کی بارگاہ سے، اس قدر رب کی بارگاہ سے عنایات، کرم، مہربانیاں، فضل اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، تو پھر لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار ہماری شفاعت، ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں گے، ہماری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، لیکن کریں گے تب نہ جب ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب میں آپ کو راضی کر دوں گا، اتنا دوں گا آپ کو راضی کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کی لمٹ نہیں لگا سکتے، دائرہ نہیں لگا سکتے کہ اتنے ہزار بخشے جائیں گے اور اتنے ہزار پکڑے جائیں گے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ پتہ نہیں سرکار کب راضی ہوں گے، کتنوں پر راضی ہوں گے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ سرکار تبھی راضی ہوں گے کہ جب سرکار ان تمام کو بخشوا لیں جن پر سرکار راضی ہیں، جن پر میرے کریم خود راضی ہیں۔ جب تک ان کی بخشش نہیں ہو جاتی تب تک تو سرکار راضی نہیں ہوں گے۔ تو سرکار کی رضا حاصل کرنا، میرے کریم کو راضی رکھنا، یہ اب ہمارا کام ہے، اور سرکار کی رضا میں ہی خدا کی رضا ہے، سرکار کو راضی رکھنے میں ہی خدا کو راضی رکھنا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سرکار کے احکامات کو، سرکار کی باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور سرکار کی سنتوں کی ہمیں مخالفت نہیں کرنی بلکہ موافقت کرنی ہے، ان کے مطابق چلنا ہے، تاکہ سرکار کی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو جب سرکار ہم سے راضی ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کل قیامت والے دن سرکار قیامت والے دن اس وقت تک پھر راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہماری وہ بخشش نہ کروا لیں، یا ہماری رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا نہ کر لیں۔
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہمیں اپنانا ہے، ہر حال میں اپنانا ہے، اور اعزاز سمجھ کے، مجبوری سمجھ کے نہیں، اعزاز سمجھ کے اور اپنے سر کا تاج سمجھ کے اس کو سجانا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔